بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اوے بکواس نہ کرو تم، یہ لفافہ مجھے دے دو، یہ میرا لفافہ ہے۔ میں نے تاہیے سے لفافہ لے کر اپنی ران کے نیچے رکھ لیا۔ چل اوے آگے نکل، بیوقوف سمجھتے ہیں میں پاگل ہوں، نکل چل۔ بھائی جی میں تو یہ رقم پولیس کے حوالے کروں گا۔ ڈرائیور اکڑ گیا، اس نے ہمیں صاف سیدھا پولیس کا حوا دکھا دیا تھا۔ یہ بکواس کرتا ہے بھائی جی، یہ آدمی میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ کس کا لفافہ اور کیسی پولیس؟ میں اسے خود بازار سے لے کر آیا ہوں، یہ دیکھو اس بازار کی رسید ہے۔ یہ کہہ کر میں نے زیورات کے ڈبے میں ہاتھ ڈال کر رسید اس کو دکھا دی۔ وہ کچھ گھبرا سا گیا، مگر میں اس رسید کو پہلے ہی دیکھ چکا تھا۔ میرا نام علی احمد ہے، آج ہی یہ چیزیں بازار سے خرید کر لایا ہوں۔ اس کا دماغ خراب ہے، خواہ مخواہ اس نے آپ سے مذاق کر دیا۔ میں نے تاہیے کا ہاتھ پوری طرح دبا دیا۔ وہ تاہیہ بالکل ہی پاگل ہو رہا تھا، حالانکہ اسے پیسے کی ضرورت تھی، بے حد ضرورت تھی، مگر وہ اس گھڑی اپنی اس ضرورت کو بھی نظر انداز کر رہا تھا، اور وجہ اس کی میری سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ آدمی دراصل اندر سے کچھ ہوتا ہے اور ظاہر کچھ کرتا ہے۔ تاہیے کو بھی یہ احساس تھا کہ وہ رقم ہماری نہیں ہے، اس کے اندر بھی یہ دکھ جاگ چکا تھا کہ جس کسی کی بھی وہ رقم ہے وہ اس کے غم میں پریشان ہو رہا ہوگا۔ تاہیہ اسی لیے بہت غم میں تھا، مگر اس کو نہیں معلوم تھا کہ وہ اس رقم کا کیا کرے۔ ڈرائیور سے بات کر کے اس نے خواہ مخواہ کی پریشانی پیدا کر لی تھی، وہ بھی اس میں حصے دار بن رہا تھا۔ جب اس رقم کو میں نے ران تلے دبا لیا تو ڈرائیور بولا، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ابے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، یہ ایسے ہی مذاق کر رہا ہے تجھ سے۔ چل گاڑی چلا، تیری سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ آپ کہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہی کہتے ہوں گے، پر یہ بندے مجھے پاگل تو نظر نہیں آتے۔ یہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی، دماغ اس کا آؤٹ ہو جاتا ہے۔ دوپہر میں بھی اس نے میرے ساتھ یہی ہاتھ کیا۔ بہرحال تو جلدی کر، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے صاحب، ٹھیک ہے، یہ کہہ کر اس نے گاڑی اسٹارٹ کر دی۔ تاہیہ میرے کان کے قریب منہ لا کر بولا، یار آپ نے یہ اچھا نہیں کیا، باک نہیں ہوئے، تیری وجہ سے خواہ مخواہ ڈرائیور سے چکر چل گیا ہے، حد ہو گئی ہے تیرے مذاق کی۔ میں نے پلاسٹک کے تھیلے سے دونوں چیزیں نکال کر اپنی جیبوں میں رکھ لی، رسید سمیت، اور لفافہ طے کر کے ٹیکسی کے پچھلے خانے میں ڈال دیا۔ کچھ ہی دیر بعد ہم گولی مار جا اترے۔ ٹیکسی والا ابھی تک ہم سے سخت ناراض تھا، اس کا ذہن اس بات کو قبول نہیں کرتا تھا کہ ہم نے اتنی تیزی سے اس کے سامنے دو جھوٹ بولے ہیں۔ بہرحال میری باتوں کا اس پر اچھا اثر ہوا تھا۔ بولا، آپ کے دوست نے تو کمال ہی کر دیا ہے، ان کے مذاق کا آپ کب سے نشانہ بن رہے ہیں، ایسے ہی پاگل ہے یہ لو تم کرایہ اور جان چھوڑو ہماری، لو۔ یہ کہہ کر میں نے اس کو 50 کا نوٹ دیا تو وہ بولا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، دفع کرو، یہ سارے کا سارا رکھ لو۔ آؤ یار اس سے کیا بات کریں، تیرے طرح یہ بھی پاگل ہی ہے۔ یہ کہہ کر میں نے تاہیے کو ٹیکسی میں سے اتارا اور اپنے ساتھ لے کر گولی مار کے اس علاقے میں جا گھسا جہاں وہ سواد خان ٹھہرا ہوا تھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ ہم نے سواد خان کے مکان کو گھیر لیا، یوں کہ ہم دونوں دروازے کے پاس جا ٹھہرے۔ اندر باہر چاروں طرف خاموشی طاری تھی، کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہاں 2 آدمی ٹھہرے ہیں، ایسے 2 آدمی جو انسانوں کے دنوں کا پھیر بدل دیتے ہیں۔ آگ بھی اپنا آپ ٹھنڈا کر بیٹھتی تھی، وہ ایسا ہی پہر تھا، ہر شے اپنے وجود سے الگ ہو کر بیٹھی تھی۔ ہم نے دروازہ کھٹکھٹا دیا، احساس تو ہمیں یہی تھا کہ وہ لوگ صحن میں سوئے ہوئے ہوں گے، مگر نہیں، معلوم یہ ہوا کہ صحن بالکل خالی ہے اور وہ لوگ اندر کمروں میں جا سوئے تھے۔ چند لمحوں تک ہم نے دستک کے جواب کا انتظار کیا، مگر اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ تاہیہ بولا، میرا خیال ہے کہ ہم اس دیوار کو پھلانگ جاتے ہیں۔ ہاں یہی کرو، مگر کچھ دیر انتظار کر لو۔ میں نے ارد گرد کے مکانوں پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، سارے ہی مکان اس بلاک میں یک منزلہ تھے۔ تاہیہ نے ایک اور دستک دی تو مجھے صحن میں کسی کے نکلنے کی آواز سنائی دی، کوئی باہر آ رہا تھا، بات بن رہی تھی۔ میں اور تاہیہ دروازے سے ہٹ کر ایک طرف ہو گئے۔ کون ہے؟ صحن سے آواز باہر آئی۔ تاہیے کو میں نے جواب دینے پر اکسایا تو وہ بولا، میں ہوں فرید شاہ، سواد خان کا دوست، لاہور سے آیا ہوں۔ فرید شاہ؟
کون فرید شاہ؟ یہ کہہ کر کسی نے دروازہ کھول دیا۔ وہ مگسی تھا اور اب اس کا گھٹنا ٹھیک ہو چکا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر خود کو پیچھے کر لیا، مگر جیسے ہی اس نے تاہیے کو دیکھا میں نے پلٹ کر پوری قوت سے ایک زبردست جھامپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ مگسی دیوار سے جا ٹکرایا، مگر اس میں بڑی قوت تھی۔ وہ دیوار سے جان چھڑا کر میری طرف لپکا تو تاہیے نے اسے اپنے رومال میں لپیٹ لیا، یوں کہ وہ رومال اس نے جیب سے نکالا اور اس کو پھیلا کر اس نے فوراً ہی مگسی کے سر اور منہ پر لپیٹ دیا، یوں جیسے آدمی کو بے موت مارنے کے لیے اجل نے اپنا جال پھیلا دیا ہو۔ کچھ ایسا ہی کیا تھا۔ اس نے رومال خاصا بڑا تھا اور تاہیے نے اسے خاص موقعوں پر آزمانے کے لیے رکھا ہوا تھا۔ جیسے جیسے اس کی گرفت مضبوط ہوتی گئی مگسی اپنے آپ سے بے خبر ہوتا چلا گیا۔ دراصل وہ رومال اس نے خاص قسم کے کپڑے سے بنوایا ہوا تھا اور صرف ان لوگوں پر اسے استعمال کرتا تھا جو سامنے سے آ کر اس پر حملہ نہیں کرتے تھے بلکہ الٹے ہاتھ سے تاہیے کو مارنا چاہتے تھے۔ اس کا وہ رومال دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ اس میں خوبی یہ تھی کہ جیسے ہی اس کی گرفت مضبوط ہوتی تھی آدمی کا اس میں سے آواز نکالنا مشکل ہو جاتا تھا۔ وہ گردن پر آ کر گرا مانگتا تھا۔ تاہیے نے یوں کیا کہ اس کی گرا گردن پر لا کر باندھی اور بولا، چل اندر ہمیں سواد خان کے دیدار کرا دے پیارے۔ یہ کہہ کر اس نے مگسی کو دروازے کے اندر دھکیل دیا۔ بولا، یہ دروازہ بند کر دے یار، اس خبیث سے میں اب نبٹ لوں گا۔ میں نے اطمینان سے دروازہ اندر سے بند کیا اور اسے ساتھ رکھے ہم صحن سے گزر کر کمرے میں جا پہنچے۔ وہ 6 فٹ کا جوان آدمی اس رومال کی وجہ سے بالکل ہی بے بس ہو گیا تھا۔ اس کے دماغ کی شاید شریانیں بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں۔ رومال کا ریشہ ہی ایسا تھا کہ اس کو کچھ بھی کرنے نہیں دیتا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ کھلے تھے مگر وہ ان سے کوئی کام نہیں لے سکتا تھا۔ مجھے اپنے اناڑی پن پر بہت زیادہ افسوس ہوا۔ میں تو خواہ مخواہ ہی لوگوں کو اپنے جھامپڑ سے پریشان کر دیتا تھا۔ تاہیے نے تو کمال ہی کر دیا تھا۔ سواد خان کہاں ہے؟ تاہیے نے پوچھا۔ مگسی نے ہاتھ کے اشارے سے ہمیں جواب دیا کہ وہ دائیں ہاتھ کے کمرے میں ہے۔ وہ منہ سے کچھ بھی نہیں بول رہا تھا، ہاتھ بھی وہ معمولی سا ہلا سکا تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ ہاتھ کو حرکت دینے میں اسے بہت دقت پیش آ رہی تھی۔ ٹھیک ہے پیارے، تو ادھر بیٹھ، یہ دروازہ کھول دے یار جی، تاہیے نے مگسی کو بستر پر ڈالتے ہوئے کہا، اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ مگسی نے قطعاً کوئی مزاحمت نہیں کی، حالانکہ وہ اس کے بڑے جتن کا معاملہ تھا۔ اس کو سواد خان کے بچانے کے لیے بہت کچھ کرنے کی ضرورت تھی، اتنا زیادہ کہ وہ اس کے لیے اپنا خون بھی بہا سکتا تھا۔ ایسے دوست کب کام آئیں گے، مگر تاہیے کہ اس رومال نے سارا معاملہ ہی ٹھنڈا کر دیا تھا۔ مگسی پاگل ہو چکا تھا کہ وہ تاہیے کی ہر بات بے چونچ راہ مانتا چلا گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر سواد خان کا کمرہ کھول دیا۔ وہ اپنے بستر پر موجود تھا مگر وہ تنہا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک عورت بھی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر سواد خان کو بہت اطمینان سے جگا دیا مگر وہ پوری طرح نہیں جاگا۔ اٹھ بھائی سواد خان، ذرا اٹھ میرا ویر۔ میں نے اپنا چوپشا سواد خان کی گردن پر دھر دیا۔ اٹھ جا میرا ویر، تیرے لیے یہی بہتر ہے۔ اس نے میری یہ بات سنی تو ایک دم اپنی جگہ سے اچھل گیا۔ یہ کون ہو تم؟ اوہ تو یہ تم ہو؟ اس نے مجھے حیرت زدہ سا ہو کر دیکھتے ہوئے فوراً ہی اس عورت کو جگا دیا۔ وہ بھی خوفزدہ مرغی کی طرح اپنے آپ کو لپیٹتی ہوئی اٹھی اور مجھے یوں دیکھنے لگی جیسے میں کوئی موت کا فرشتہ ہوں۔ حالت اس کی یہی ہوئی تھی۔ وہ اپنے بڑے بڑے دیدے گھماتی ہوئی بولی، یہ کیا دیکھ رہی ہوں میں؟ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بیبی، تم سو رہو، ابھی تمہارا وقت نہیں آیا۔ اٹھ سواد خان اٹھ۔ میں نے اس کو پاؤں کی ٹھوکر سے بستر پر سے اتارتے ہوئے کہا، تم یہ بدماشی بند نہیں کر سکتے؟ کیا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ زیادہ بک بک نہیں کرو، میرے ساتھ چلو، تم سے بہت ضروری کام ہے۔ میں نے کرسی کی پشت پر پڑے اس کے کپڑے اسے دکھاتے ہوئے کہا، اٹھ جا میں کہتا ہوں۔ اب کی بار میں نے زیادہ سختی سے کہا۔ پستول کی نال ابھی تک اس کی گردن پر تھی۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے اٹھ گیا۔ سامنے کے دروازے میں سے اسے مگسی نظر آ رہا تھا مگر اس طرح کہ اسے آدمی تو نظر ہی نہیں آتا تھا۔ تاہیے نے اس کو بکری بنا دیا تھا اور اس کے رومال کی گرہ اس کے ہاتھ میں تھی جس کو اس نے مٹھی میں لے رکھا تھا۔
مجھے تاہیہ اس وقت بازیگر نظر آتا تھا جس نے اتنے بڑے شیر جوان کو یوں باندھ لیا تھا کہ وہ ہل نہیں سکتا تھا۔ سواد خان میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، کیا کہتے ہو اب تم؟ کہاں لے جانا چاہتے ہو مجھے؟ کوئی خاص کام نہیں ہے، جلدی چھوڑ دوں گا تمہیں، آگے نکلو۔ میں نے اس پر پستول تانتے ہوئے کہا، اب میں اس سے 2 قدم دور تھا، چلو اٹھو تاہیے، اسے چھوڑ دو۔ تاہیہ تو میرا خیال ہے اپنا ورد مکمل کر چکا تھا۔ اس نے بڑے آرام سے رومال مگسی کے سر پر سے اتارا تو وہ دب سے ایک بار پھر بستر پر جا پڑا، یوں جیسے وہ بالکل ہی خاموش ہو چکا ہے۔ ٹھہر بھائی، تیرا تو بہت خیال رکھنا ہے ہمیں، یہ سر آگے کر۔ مگر سواد خان اس پر تیار نہیں تھا۔ اس پر تاہیے نے آگے بڑھ کر فوراً ہی وہ رومال سواد خان کے سر پر ڈال دیا، یوں کہ اس کی گرہ اب تاہیے کے ہاتھ میں تھی اور وہ بے بس ہو چکا تھا۔ سواد خان ایک بار پھر ہماری مٹھی میں تھا۔ تاہیے نے اس کی گرہ اپنی گرفت میں لے کر سواد خان کو کمرے سے باہر نکالا اور بولا، یہ گرہ تم پکڑ لو، میں اس کا بندوبست کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے رومال کی گرہ میرے ہاتھ میں دے دی۔ میں صحن میں پہنچا تو تاہیہ دوسرے کمرے میں جا کر اس عورت کو باندھنے لگا۔ کوئی 5 منٹ بعد وہ واپس آ گیا، بولا، اس کو یوں ہی چھوڑ دینا اچھا نہیں تھا، لے چلو اس کو۔ میں نے گرہ اس کے ہاتھ میں دے دی۔ اس کے رومال نے مجھے حیران کر رکھا تھا۔ سواد خان کا یہ حال تھا کہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے تھے اور پاؤں بھی، مگر وہ کسی بھی طرح کچھ کرنے کے قابل نہیں تھا۔ یوں ہو گیا تھا کہ اس پر ہم کوئی بھی گر آزما سکتے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد ہم اس کے ساتھ لے کر بڑی سڑک پر آ گئے۔ آدھا گھنٹہ ہمیں اس آپریشن میں لگا تھا۔ بڑی سڑک پر پہنچتے ہی ہم نے ایک ٹیکسی روکی اور سواد خان کو ساتھ لے کر اندر جا بیٹھے، مگر جیسے ہی اس ڈرائیور نے ہمیں دیکھا وہ بلبلانے لگا، بولا، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ صاحب، یہ کون صاحب ہیں؟ یہ پاگل ہو چکا ہے یار، ہم اس کو ہسپتال لے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے اسے۔ میں نے بتایا، پاگل ہو گیا ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ معاملہ کیا ہے؟ زیادہ باتیں نہ کرو، جلدی لے چلو ہمیں۔ میری یہ بات سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ گاڑی اس نے سٹارٹ تو کر دی، مگر دل میں وہ بہت پریشان تھا۔ ایسی سواری اس نے کہاں دیکھی تھی کہ کسی نے آدمی کو رومال سے باندھ کر ڈال دیا ہو اور وہ یوں ہو گیا ہو کہ کسی سے کوئی بات ہی نہ کر سکتا ہو۔ گاڑی کی طرف ہم نے خاصا دھیان دیا کہ کہیں وہ اسے لے کر ہمیں سیدھا کسی تھانے ہی میں نہ لے جائے۔ ڈرائیور پریشان ہو تو پھر کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، سواریاں بھی اپنی جگہ نہیں پہنچ سکتی اور گاڑی بھی ٹھکانے پر نہیں پہنچ پاتی۔ تارک روڈ کے وسط میں سے گزار کر ہم نے سواد خان کو گاڑی سے اتار کر ڈرائیور کو کرایہ دے دیا۔ اس کی حیرت دیدنی تھی، مگر وہ بولا کچھ نہیں، کرایہ لے کر اسی وقت آگے نکل گیا۔ کراچی کا یہ فائدہ ہے کہ وہاں دن رات موٹر ملتی ہے اور کوئی کسی سے نہیں پوچھتا کہ وہ کس حال میں ہے، مگر جب ایسی سواریاں ملنے لگیں تو پھر ڈرائیور بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ سواد خان کو اسی بندی حالت میں ساتھ لے کر ہم دونوں نے اسے غمزدہ خانم کے ہاں پہنچایا۔ دروازہ اس نے اندر سے بند کر لیا تھا۔ جب میں نے دستک دی تو وہ گہری نیند میں تھی۔ تیسری دستک پر اس نے دروازہ کھولا تو پریشان ہو گئی۔ یہ کس کو اٹھا لائے ہیں آپ؟ یہ میرا گھر آپ نے کیا سے کیا بنا دیا ہے۔ مجھے افسوس ہے فردوسی بیگم، مگر صرف چند دن کے لیے مجھے یہ گھر استعمال کرنا ہوگا۔ آپ کی زحمت کا مجھے احساس ہے، مگر مجبوری ہے۔ کمال کرتے ہیں آپ، پتہ نہیں یہ کون آدمی ہے، آخر یہ میرا گھر ہے، آپ نے اسے نہیں کچھ اور نہیں کہیں، براہ کرم کچھ اور نہ کہیں، مجھے معلوم ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے سواد خان کو تاہیے کی مدد سے فلیٹ کے ڈرائنگ روم میں پہنچا دیا۔ تاہیے کو میں نے سواد خان کے رومال کی گرہ دے دی تو فردوسی بیگم بھی وہیں تھی۔ بولی، اسے ہوا کیا ہے؟ کیا کر دیا ہے اس نے نہیں، ہم نے اس کو باندھ لیا ہے، یہ اسی قابل تھا، آئیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے غمزدہ خانم کو دوسرے کمرے میں لے گیا۔ وہ نیند میں دھت تھی۔ جب وہ اٹھ کر ہماری طرف لپکی، مگر اب نیند اس کی آنکھوں سے اڑ چکی تھی اور وہ سخت پریشان تھی۔ ہم نے اس کے گھر کو کیا سے کیا بنا دیا ہے۔ وہاں تو ایک سے ایک بڑھ کر بدماش جمع ہو رہا تھا۔
تھا اور یہی بات اس کے لیے حیران کن تھی۔ وہ آدمی جو ہمیں اپنے ساتھ وہاں لے گیا تھا یہ تو سمجھتا تھا کہ ہم کس قسم کے آدمی ہیں، مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ ہم اس گھر کو اپنا ہی گھر بنا لیں گے۔ میں نے فردوسی بیگم کو ساری بات سمجھائی اور اسے بتایا کہ سواد خان کو ہمیں ضرورت کس لیے پیش آئی ہے، مگر یہ تو بہت ہی ظلم ہوگا جناب، ایک اچھے خاصے آدمی کو اندھا کر دینا تو کوئی شرافت نہیں ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے جناب، مگر یہ بھی تو دیکھیں کہ میرے دوست آبی کی آنکھیں وہ نکال چکے ہیں، ذرا یہ تو دیکھیں۔ میں سب سمجھتی ہوں مگر یہ ظلم ہے، کوئی بھی ڈاکٹر ایسا ستم کرنا پسند نہیں کرے گا۔ کرے گا کیوں نہیں کرے گا جناب فردوسی بیگم صاحبہ مدذ اللہ العالیہ، بات تو اس ظلم کی ہے جو میرے دوست کے ساتھ ہو چکا ہے، میں اس کی اجازت نہیں دے سکتی، یہ سراسر زیادتی ہے۔ آپ ایسا نہ کہیں، کبھی کبھی تو یہ ظلم ہوتا دیکھ کر بھی خوشی ہوتی ہے، بے حد خوشی ہوتی ہے۔ ذرا یہ سگریٹ تو میرے لیے سلگا دیں۔ میں نے اپنا سگریٹ اس کے سامنے رکھ دیا، وہ مسکرا دی، بولی آپ بہت شیطان آدمی ہیں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ ایسے کردار کے حامل ہیں۔ شکریہ، میں دراصل نار زیادتی برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ بھی کا خیال رکھیں، وہ آپ کی پناہ میں ہے، وہ سویا ہوا ہے اور ابھی اسے معلوم ہوگا تو وہ بھی سخت حیران ہوگا، اسے بھی یہ بات پسند نہیں آئے گی۔ آئے گی کیسے نہیں آئے گی، اس نے تو اپنے دیدے کھو دیے ہیں۔ بس اب کوئی ڈاکٹر ایسا ڈھونڈنا چاہیے جو یہ کام کر دے، بس اتنی مہربانی کریں آپ۔ مجھے کچھ پتا نہیں ہے، بس یہ کام کسی اور جگہ جا کر کروائیں، کوئی آسان کام نہیں ہے یہ۔ نہیں، یہ کام تو ادھر ہی ہوگا، میں ان ڈاکٹروں کے سارے اوزار یہاں لے آؤں گا، فکر نہ کریں، بس ڈاکٹر کا نام مجھے بتا دیں۔ آپ کو یہ کام خود کرنا ہوگا، حد ہو گئی، میرا ہی گھر رہ گیا۔ اس کام کے لیے وہ بڑے غور سے مجھے دیکھنے لگی تھی۔ معلوم یہ ہوتا تھا کہ اس کے دل میں میرے خلاف جو جذبہ ابھرا تھا وہ نرم پڑنے لگا تھا۔ میں نے کہا نا کہ عورت کے ہاں اور نہیں میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔ ابھی وہ میرے سخت خلاف ہو رہی تھی، مگر ابھی وہ ایک خاص رخ سے مجھے دیکھنے لگی تھی اور اس رخ کا مجھے خوب اندازہ تھا۔ آپ جا کر ادھر کمرے میں لیٹ جائیں، بہت کام کر لیا ہے آپ نے آج۔ میرا خیال ہے کہ میں اپنے دوست تاہیے اور اس کے خادم سواد خان کو وہیں سلا دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں ڈرائنگ روم میں جا پہنچا۔ اس عرصے میں تاہیے نے سواد خان کو اپنی جگہ بالکل ہی سن کر دیا تھا اور اب وہ بہت ہی پرسکون نظر آتا تھا۔ کیا خیال ہے، یہ گرا باندھ کر تم الگ ہو جاؤ اور ادھر قالین پر ہی سو جاؤ۔ ہاں، میں یہی کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے گرا وہیں اس کی گردن پر مضبوطی سے باندھ دی۔ سواد خان اب بڑے آرام سے قالین پر لیٹا تھا، ایک صرف اس کا سانس ٹھیک انداز سے چل رہا تھا، ورنہ اس رومال میں ایسی خاصیت تھی کہ وہ سب کچھ ہی سن کر دیتا تھا۔ یار، تیرے اس رومال نے مجھے حیران کر دیا ہے، آخر کیا چیز ہے یہ، اس میں آدمی کو ایک دم سن کر دیتا ہے۔ ہاں، یہ ایسا ہی رومال ہے، میں نے بڑی محنت سے بنوایا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے جیب سے سگریٹ نکال کر سلگا لیا۔ پر یہ بنا کس چیز سے ہے؟ یہ بس فائبر کا بنا ہے۔ اس میں خوبی یہ ہے کہ یہ آدمی کو اس کی گویائی سے محروم کر دیتا ہے۔ اس کا سر اور یہ ٹھوڑی کا حصہ یوں باندھ دیتا ہے کہ آدمی بولنے کی قوت سے محروم ہوتا ہے تو اس کی سماعت بھی پوری طرح کام نہیں کرتی۔ مجھے بھی ایک ایسا ہی رومال بنوا دو، میں اس کے لیے 50,000 روپیہ خرچنے کو تیار ہوں۔ یہ بھی تمہارا ہی ہے یار جی، میں جو تمہارا ہوں، مگر خیر میں بنوا دوں گا۔ اس کا ایک ہی کاریگر ہے ادھر پاکستان میں اور وہ ہے بہت ہی بڑا خر دماغ۔ 20,000 روپے لیتا ہے وہ اس رومال کے، اور آہستہ آہستہ وہ مجھ سے کھل رہا تھا۔ تم بھی یہاں ہی سو جاؤ، یہ پنکھا تیز کر لو، میں دوسرے کمرے میں سو رہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تم فکر نہ کرو، میں ادھر ہی سو رہتا ہوں، اس کا بھی خیال رکھوں گا۔ ویسے صبح تک تو یہ ہوش میں نہیں آئے گا۔ اچھا، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر میں نے دروازہ اپنے پیچھے بند کیا اور چپ چاپ فردوسی بیگم کے کمرے میں جا گھسا۔ وہ ابھی تک بتی جلا کر بیٹھی تھی اور اسے یقین تھا کہ میں وہاں ضرور آؤں گا۔ میں جب اس کے سامنے پہنچا تو اس کی آنکھوں سے نیند اڑ گئی تھی۔ اس کی جگہ ایک ایسے جذبے نے لے لی تھی جس کا کوئی نام نہیں ہوتا۔ اس کے سامنے بیٹھ کر میں نے سگریٹ سلگایا تو وہ بولی، اب آپ جائیں اور آبی صاحب کے کمرے میں سو جائیں۔ جی نہیں، میرا تو یہ دل چاہتا ہے کہ میں آج ساری رات آپ سے باتیں کرتا رہوں، کچھ ایسا ہی دل چاہتا ہے میرا۔
آپ مہربانی کریں اور وہاں سو جائیں۔ ایک بات بتائیں، یہ جو تکریم احمد یہاں آتا ہے یہ کس سلسلے میں آتا ہے؟ بہت ذاتی سوال ہے مگر ہے بہت ضروری۔ بات یہ ہے کہ کچھ معاملے ایسے ہوتے ہیں جن کو خریدنا اچھا نہیں ہوتا۔ اس نے میرے سگریٹ کے دھوئیں سے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، کبھی کبھی آدمی کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو سانس جاتا ہے وہ دوسرے کے لیے بہت ہی جان افزا ہوتا ہے، یوں کہ اس کے لیے وہ حرز جاں بن جاتا ہے۔ کچھ ایسی ہی کیفیت میرے اس دھوئیں میں تھی۔ ایسا نہ کہیں، یہ بہت اہم سوال ہے۔ کیا وہ آپ کا دوست ہے؟ ہاں، واقعی بہت اچھا دوست ہے، ایسا دوست جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن میرا مطلب ہے کہ عورت کا مردوں سے یہ میل ملاپ سمجھتی ہے نا آپ؟ ہاں، مگر ایسی کوئی بات نہیں ہے جناب، وہ مجھے پسند ہے۔ اس کی اپنی زندگی کیسے گزرتی ہے یہ میں نہیں جانتی، مگر بہرحال وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ کیا وہ دوستی عشق میں بدل سکتی ہے؟ جی نہیں، ایسا نہیں ہوا اور میرا خیال ہے کہ ایسا ہوگا بھی نہیں۔ اگرچہ اس نے کوشش بہت کی مگر وہ جب کچھ بھی حاصل نہ کر سکا تو دوستی پر ہی قناعت کرنے لگا۔ اس نے یہ بات ایسے انداز سے کہی کہ میں اپنی جگہ شرمندہ ہو گیا۔ مجھے اس سے ایسی بات نہیں پوچھنا چاہیے تھی، بالکل بھی نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ سرد تھی، بالکل سرد۔ اس کا ظاہر اور تھا اور اس کا باطن اور۔ اس کے پلنگ پر سے اٹھ کر میں اس سے کچھ کہے بغیر ڈرائنگ روم میں جا لیٹا۔ میرے لیے یہی بہتر تھا۔ اپنی جگہ لیٹ کر مجھے فردوسی بیگم کے بارے میں بہت کچھ سوچنا پڑا، مگر آخر کار میں نے دل کو یہی سمجھایا کہ ایسی عورت سے کوئی کیا بات کرے، مجھے اس کے بارے میں زیادہ نہیں سوچنا چاہیے تھا۔ وہ جیسی بھی تھی ہمارے لیے بہت ہی بہتر تھی۔ صبح ہوئی تو میں نے ڈرائنگ روم کی گھڑی پر نظر ڈالی، 8 بج رہے تھے۔ اٹھتے ہی میں نے سواد خان پر نظر ڈالی، وہ ابھی تک بے ہوش تھا۔ تاہیہ البتہ اپنی جگہ اٹھ بیٹھا تھا۔ بولا، کیا حال ہیں تمہارے؟ وہاں سے کیسے ادھر چلے آئے؟ وہ، ارے نہیں، میں تو ذرا گپ شپ کے لیے ادھر گیا تھا۔ اس کو اچھی طرح باندھ دے، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں، اب یہ کام کرنا پڑے گا، کوئی رسی لے آؤ۔ ٹھیک ہے، میں کوئی مضبوط رسی لے آتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں اپنی جگہ سے اٹھا اور فردوسی بیگم کے کمرے میں جا گھسا۔ وہ شاید خاصی دیر پہلے اٹھ گئی تھی اور اب وہاں سے جانے ہی والی تھی۔ اپنا ہار سنگار اس نے مکمل کر لیا تھا۔ بولی، مجھ سے ناراض ہیں آپ؟ اوہ نو پلیز، ایسا نہ سوچیں، مجھے دراصل رسی چاہیے تھی اس بیل کو باندھنے کے لیے۔ یہ لیں، یہ مضبوط رسا ہے۔ اس نے مجھے مضبوط فائبر کا ایک رسا دیتے ہوئے کہا۔ رسا لے کر میں وہاں سے باہر نکل آیا۔ تاہیے نے وہ رسا لے کر سواد خان کو اچھی طرح باندھ کر ڈال دیا اور اس کام سے فارغ ہو کر ہم دونوں آبی کے پاس جا ٹھہرے۔ وہ بھی اس وقت تک جاگ گیا تھا۔ بولا، کیا حال ہیں یارو؟ کسی کو میرا خیال ہی نہیں آیا؟ آیا ہے پیارے، تم سوئے ہوئے تھے اس لیے ادھر نہیں آئے۔ میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، بہت برا ہوا ہے یار، رات میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی آدمی میری آنکھیں ہاتھ میں پکڑے آسمانوں کی طرف جا رہا ہے۔ میں اس کے پیچھے بھاگتا ہوں مگر وہ میری سنتا ہی نہیں۔ ہاں، تیرے ساتھ یہی ہوا ہے، کوئی تیری آنکھیں اپنے ساتھ لے کر آسمانوں کی طرف بھاگ گیا تھا مگر اب وہ واپس آ رہا ہے۔ کوئی دن جاتا ہے کہ تیری آنکھیں تجھے واپس مل جائیں گی۔ وہ کیسے مل جائیں گی؟ تم کیسی خوشخبری کی باتیں مجھے سناتے ہو؟ یہ زخم تو زندگی بھر مندمل نہیں ہوگا۔ ہوگا کیسے نہیں بھائی، ہم نے اس سواد خان کو پکڑ لیا ہے، اسے ساتھ لے آئے ہیں۔ کسی بھی دن ہم ڈاکٹر کو بلوا کر تیری آنکھوں سے دھلا ہوا زخم اتار دیں گے، نئے کرنیے تجھے لگ جائیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا پیارے، انہوں نے پتہ نہیں میری آنکھوں کا کیسا نقصان کر دیا ہے، مجھے سب معلوم ہے۔ نہیں یار، ڈاکٹر نے بھی دیکھ لیا ہے تجھے، وہ بھی یہی کہہ رہا تھا کہ کسی کے کرنیے مل جائیں تو یہ آدمی درست ہو سکتا ہے، مگر وہ تو کسی مردہ آدمی کے کرنیے کی بات کرتا ہے۔ کوئی زندہ آدمی کیسے اپنے کرنیے دے گا؟ کیوں نہیں؟ سواد خان جو موجود ہے، ہم یوں ہی تو نہیں پکڑ لائے اسے۔ جو تمہاری مرضی ہے کرو۔ تاہیہ کہاں ہے؟ میں ادھر ہی ہوں یار، اور کچھ حوصلہ کر، کیسی باتیں کر رہا ہے؟ تاہیہ نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ وہ بہت زیادہ دکھی ہو رہا تھا، آبی کی حالت اس سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ میں خود بھی یہی سوچ رہا تھا، جس طرح بھی ہو سکے ہم اس کے غم کو آدھا آدھا کر کے بانٹ لیں۔ کوئی دل میں درد سا اٹھتا تھا۔ آبی کی
کی وہ کم نصیبی ہمیں لے ڈوبی تھی، اسے وصال تو نہ مل سکا، اس کے لیے وہ دونوں عورتیں عذاب بن گئی تھیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ عاشق کو اگر لذت وصل حاصل ہو جائے تو اس کی یہ سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے، مگر ابھی تو لذت ہجر سے ہی آشنا تھا۔ اس نے بڑا تیر مارا کہ ان عورتوں کو پھنسا لیا، بلکہ وہ خود اس کے لیے تیر چلاتی پھرتی تھی، لیکن ہوا کیا؟ یہی نہ کہ وہ دنیا جہان کی لذتوں سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا۔ میرا خیال ہے کہ آبی کو ہم یہاں سے اٹھا لیتے ہیں، یہ جگہ ٹھیک نہیں۔ میں نے معاملے کے مختلف پہلوؤں پر غور کرتے ہوئے کہا، ہاں جو کچھ تم اس کے بارے میں مجھے بتاتے ہو اس سے تو یہی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے، یہ تو خواہ مخواہ ہی مارا جائے گا۔ یہاں بہت رہ لیا ہے ہم نے یہاں، مگر سوال یہ ہے کہ ہم اس کو یہاں سے کس جگہ لے جائیں۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ تارک روڈ ہی ہے نا، یہاں پچھلی گلی میں میرا دوست رہتا ہے، اس کو وہاں لے چلتے ہیں۔ کیا نام ہے اس کا؟ مقصود نام ہے اس کا، بہت عمدہ فلیٹ لے رکھا ہے اس نے، ابھی وہاں بہت آرام سے رہے گا۔ ٹھیک ہے، تم آبی کو لے کر نیچے آؤ، میں ٹیکسی دیکھتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں فردوسی بیگم کی طرف نکلا۔ وہ اس وقت دفتر جانے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ اسے میں نے خدا حافظ کہا تو وہ بولی، خیر تو ہے، یہاں سے جانے کی کیوں سوچ رہے ہیں آپ؟ معاملہ کچھ ایسا ہی ہے، یہاں تکریم احمد سے بھی تو وہ لوگ مل چکے ہیں، کسی سیاپے میں نہ پھنس جائیں ہم۔ ہاں آپ ٹھیک کہتے ہیں، کچھ دنوں کے لیے یہاں سے چلے جائیں اور مجھ سے ملتے رہیں، ڈاکٹر بھی سوچ سمجھ کر لانا ہوگا۔ ہاں یہی ہوگا، ہم بس پچھلی گلی میں جا رہے ہیں، فکر نہ کریں، وہاں ہم بالکل محفوظ ہوں گے۔ یہ کہہ کر میں گلی میں اترا تو کچھ ہی دور مجھے ٹیکسی نظر آ گئی۔ اسے لے کر میں تاہیے کے پاس آیا تو اس کے ہاتھ پاؤں پر سے رسا غائب تھا۔ یار اس کو تو ہوش ہی نہیں آ رہا ہے، کسی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے، تاہیے نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ سواد خان کو پکڑ کر ٹیکسی میں ڈال کر بولا، خان جی آپ فوراً کسی ڈاکٹر کو بلائیں، پتہ نہیں اس کو ہوش کب آئے گا۔ فکر نہ کرو، میں ابھی کسی ڈاکٹر کو بلا کر لاتا ہوں، ایسا جوان آدمی اور یوں بے ہوش ہو جائے۔ ڈرائیور ہماری باتیں بڑے غور سے سن رہا تھا، بولا کیا بات ہے، اسے کوئی خاص قسم کا مرض ہے؟ ہاں مرگی ہے اسے، ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کو دورہ پڑا تھا، چلو لے چلو اسے۔ تاہیے نے آبی کو بھی اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ گاڑی آگے چل دی تو میں نے تاہیے سے کہا، آپ ابھی اس کو لے کر کمرے میں بیٹھیں، ایک ڈاکٹر میرا دوست ہے، میں اسے بلاتا ہوں۔ ہاں یہی کرنا ہوگا۔ آپ کا کیا حال ہے جناب، ٹھیک ہے نا؟ ہاں بس اللہ کو یہی منظور تھا یارو، میں تو ٹھیک ہی ہوں۔ گاڑی 10 منٹ میں نئے مکان پر جا ٹھہری۔ تاہیے نے اتر کر ان دونوں کو اتارا اور بولا، ان کا ہاتھ پکڑ لیں، میں اس خان کو سنبھالتا ہوں۔ کچھ ہی دیر بعد ہم مقصود کے فلیٹ میں جا ٹھہرے۔ تاہیے کے پاس اس کی چابی تھی اور فلیٹ بند تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ مقصود اس عورت کے سلسلے میں باہر گیا ہوا ہے۔ فلیٹ کے 3 کمرے تھے اور ایک نشست گاہ، ہر کمرے میں الگ الگ باتھ روم موجود تھے۔ ہم تو وہاں پہنچ کر نہال ہو گئے۔ مقصود نے فلیٹ کو بہت عمدہ طریقے سے جا رکھا تھا، جس سے یہی معلوم ہوتا تھا کہ اس کے پاس روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ہم نے سواد خان کو الگ کمرے میں لٹا کر تالا ڈال دیا۔ ابھی وہاں کچھ زیادہ ہی پریشان ہو گیا، بولا یہ جگہ تو محفوظ ہے نا؟ ہاں ہاں بالکل محفوظ ہے، جاؤ تاہیے تم ہمارے لیے ناشتہ لے آؤ، ہم ایک دم بھوکے ہیں، آبی کا تو برا حال ہو گیا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد ہم ناشتہ بھی کر چکے اور نہا دھو کر ایک دم تازہ دم ہو گئے۔ اس روز ہم نے یوں کیا کہ ناشتہ پہلے اور غسل بعد میں۔ میرا خیال ہے کہ اب ہمیں زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے، کوئی ڈاکٹر بلاؤ تو یہ کام جلدی ختم ہو سکے۔ تاہیے نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، میں بھی تو یہی سوچ رہا ہوں، مگر ڈاکٹر کا ملنا محال ہے۔ اسی شام 5 بجے ہم آبی کو اپنے ساتھ لے کر چندری گڑھ روڈ پر جا پہنچے۔ وقت بھی کیسی ظالم شے ہے، آدمی کو اسی راستے واپس لے جاتی ہے جس پر چل کر وہ خود تباہ ہو چکا ہوتا ہے۔ سامنے ہی افضل آئی ہسپتال تھا اور ہمیں ڈاکٹر افضل سے ملنا تھا۔ آبی کو لے کر ہم نے ڈاکٹر کے سامنے ڈال دیا۔ اس نے آبی کا معائنہ کیا، پٹی کھلوا کر دیکھی اور مجھے اپنے بائیں ہاتھ کھڑے دیکھ کر بولا، یہ کیا ہوا ہے انہیں؟ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے کرنیے نکال لیے گئے ہیں۔ ہاں ڈاکٹر افضل، یہ ایسا ہی بد نصیب ہے، کسی دشمن نے اس کے دونوں کرنیے
کرنیے نکال لیے ہیں مگر بہت مہارت کے ساتھ۔ کیا آپ کے خیال میں اس کو نئے کرنیے لگ سکتے ہیں؟ ہاں 50-50 چانسز ہیں، اگر نئے کرنیے مل جائیں تو بات بن سکتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے، اس کا مجرم ہم ساتھ لے آئے ہیں اور اسی کے کرنیے اس کو لگیں گے۔ وہ حیرت سے میرا منہ دیکھنے لگا، بولا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کیسا مجرم؟ مجھے تو یہ مذاق ہی لگتا ہے۔ یہ بات نہیں ہے ڈاکٹر، ہم آپ کو اس کام کے 20,000 روپے دینے کو تیار ہیں، اس آدمی کے کرنیے نکال کر اسے لگا دیں۔ یہ نہیں ہو سکتا جناب، کسی آدمی کو آپ خواہ مخواہ پکڑ لائیں اور کہیں کہ اس کے کرنیے نکال لیں تو یہ ناممکن ہے۔ مجھے معلوم ہے آپ کا یہی جواب ہونا چاہیے تھا، مگر ہم بہت مجبور ہیں۔ کبھی کبھی آدمی ہی آدمی کا دارو بنتا ہے اور جو آدمی ہم یہاں لائیں گے وہ اسی کام کے لیے ہوگا۔ سوری سر، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس نے آبی کے سر پر پٹی باندھتے ہوئے کہا۔ کچھ دوا اس نے آبی کی آنکھوں میں ڈال دی تھی اور وہ دوا کی وجہ سے پریشانی محسوس کر رہا تھا۔ میں نے 20,000 روپے ڈاکٹر افضل کے سامنے ڈال دیے۔ یہ اٹھا لیں ڈاکٹر اور آج ہی یہ آپریشن کر دیں، یہ ہمارا حکم ہے، سمجھتے ہیں نا آپ؟ یہ دیکھیں، یہ پستول بغیر آواز کے چلتا ہے، سمجھے ہیں نا آپ؟ اپنے 2 آدمی ساتھ لے چلیں اور ان کو ہدایت کر دیں کہ وہ کسی سے اس کا ذکر نہیں کریں گے۔ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل ناممکن ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ آپ کو بہرحال یہ کام کرنا ہوگا، کسی اور کے پاس ہم نہیں جا سکتے۔ آپ ادھر ہی بیٹھ جائیں اور یہ کام کر کے واپس جائیں۔ مجھے معلوم ہے یہاں ہر قسم کی سہولت موجود ہے۔ پہلی بار اس کے مغز میں پریشانی کی لہر اٹھتی نظر آئی، وہ سخت مضطرب تھا۔ طاہیہ نے یوں کیا کہ دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ بولا، ہمیں مجبور نہ کریں ڈاکٹر، ہم بہت دکھی ہیں اور ہمارے دوست کی آنکھیں ہمارے لیے سارے جہان سے زیادہ ضروری ہیں۔ یہ کہہ کر طاہیہ نے بھی اس ڈاکٹر پر اپنا پستول تان لیا۔ ڈاکٹر پستہ قد آدمی تھا، اپنی بڑی بڑی آنکھوں کی وجہ سے ہی دوسروں پر رعب ڈالنا چاہتا تھا، ورنہ اس میں اور کوئی ایسی خوبی نہیں تھی جو دوسروں کو متاثر کر سکتی۔ تم بکواس کرتے ہو، یہاں سے نکل جاؤ اور پھر میرے کلینک میں کبھی قدم نہ رکھنا، چلے جاؤ یہاں سے۔ اس نے میز کے سامنے بیٹھ کر بڑے ہی قادآور انداز سے کہا۔ وہ ہم سے قطعاً متاثر نہیں ہو رہا تھا، ابھی ہم سواد خان کو لے کر وہاں نہیں گئے تھے، طے یہ پایا تھا کہ اس کو ہم وہاں اس وقت لے کر جائیں جب ڈاکٹر اس کام کے لیے راضی ہو جائے گا۔ وہاں تو صورتحال ہی مختلف تھی، ڈاکٹر افضل کسی بھی طرح ہم سے معروب نہیں ہوا تھا اور یہ بات ہمارے لیے سب سے زیادہ پریشان کن تھی۔ ایسا نہ کہو ڈاکٹر، مجھے یقین ہے کہ تمہارے مغز میں یہ بات اتر جانی چاہیے کہ تمہیں یہ کام بہرحال کرنا ہوگا۔ میں نے پستول اس کے قریب کرتے ہوئے کہا، میں کسی قیمت پر یہ کام نہیں کروں گا، تم جو چاہے کر لو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا دایاں ہاتھ میز کی طرف بڑھایا، مگر میں نے اس کا بازو پکڑ کر اسے کرسی سے نیچے گرا دیا۔ یہاں بہتر رہو گے ڈاکٹر افضل، تمہیں اپنا نہیں تو اپنے بچوں کا ہی خیال کرنا چاہیے، وہ یتیم ہو جائیں گے۔ ہم پتہ نہیں کیا کر چکے ہیں، ذرا سوچو ڈاکٹر، یہ کام بھی کسی ڈاکٹر نے کیا ہے، تمہیں بھی یہی کرنا ہوگا۔ مجھے کسی بھی قیمت پر یہ کام نہیں کرنا چاہیے، چاہے تم مجھے گولی مار دو، میں یہ آپریشن ہرگز نہیں کروں گا۔ تم اس کو لے کر باہر جاؤ۔ اس پیرزادہ کو میں نے طاہیہ سے کہا اور اس ڈاکٹر کو بالوں سے پکڑ کر اوپر اٹھا دیا۔ مجھے مجبور نہ کرو ڈاکٹر، جیسے بھی ہے یہ کام کر دو۔ نہیں نہیں نہیں، میں کسی بھی قیمت پر یہ آپریشن نہیں کروں گا۔ کامران، اس نے آواز اونچی کی ہی تھی کہ میرا مغز پلٹ گیا اور میں اس کی مسلسل نفی پر مزید انتظار نہیں کر سکا۔ گولی سیدھی میرے ہاتھ سے نکلی اور اس کے دل میں پیوست ہو گئی اور وہ بہت زور سے اچھلا اور نیچے گر گیا۔ مجھے یہی کرنا چاہیے تھا، وہ ہم سے تعاون نہیں کر رہا تھا اور میں آبی کے لیے سارے جہان کی آنکھیں تباہ کر سکتا تھا۔ مجھے اس سے ہر قیمت پر وہ آپریشن کروانا تھا، مگر بات ایسی بگڑی کہ سیدھی کسی بھی طرح نہ ہو سکی۔ وہ بڑے مارکے کا آدمی تھا، وہ ڈاکٹر کسی بھی طرح ہم سے معروب نہیں ہو رہا تھا۔ طاہیہ نے اس ڈاکٹر کی یہ حالت کی تو بولا، یہاں سے نکل چلو۔ اچھا نہیں ہوا
اور یہ کہہ کر اس نے میز پر سے اٹھایا اور پاؤں پاؤں چلاتا ہوا باہر نکل گیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ واپس آیا تو بولا، یہ اچھا کام نہیں ہوا، ٹیکسی پکڑ لی ہے، آؤ۔ اب میں نے ایک نظر اس ڈاکٹر کو دیکھا، مریض کا ایک سرا اس پر ڈال دیا، نہیں چاہتا تھا کہ کوئی دوسرا اس راز سے آشنائی حاصل کرے۔ میں اس امید پر وہاں گیا تھا کہ آبی کے علاج کے لیے سہولت وہاں میسر تھی، مگر سب ہی وہاں خرچ ہو گیا تھا، اس کی زندگی بھی اور میری انا بھی۔ مجھے وہ بات پسند نہیں آئی تھی، مگر اپنی انا کو میں اس کی نفی سے بدل نہیں سکتا تھا۔ اس کے علاوہ مجھے پولیس سے بھی بچنا تھا، ورنہ وہ کسی ایسے آدمی کا پتہ بتا سکتا تھا جو اس کے پاس ایک ایسا مریض لائے جس سے وہ کسی کا کرنیا لینا چاہتا تھا۔ بلا شبہ وہ میرے سوا کون ہو سکتا تھا؟ ہم تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے باہر نکلے اور ٹیکسی میں بیٹھ کر آگے نکل گئے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے پیچھے وہاں کیسا فساد مچا۔ آدمی مجبور بہت پریشان ہو تو اس کو یہی کچھ سوچتا ہے۔ زمین کی بہت مہتاری دیکھ لی تھی ہم نے، ہم سے سب کچھ ہی چھن گیا تھا، صرف ایک آنکھ نہ ہونے سے کچھ بھی باقی نہیں بچتا، اور آنکھ جس کی تھی اس کی طرف دیکھا نہیں جاتا تھا۔ ہم ٹیکسی میں نکلے تو آبی بولا، تم نے اچھا نہیں کیا ہے پیارے، اچھا نہیں کیا تم نے۔ میں کیا کرتا، وہ تو پولیس کو اطلاع کر دیتا نا، یہی ہوتا کہ کچھ دیر ہمارے پیچھے بھاگتے اور بس ایک ایسے ڈاکٹر کو۔ نہیں یار، تم نے اچھا نہیں کیا ہے، کوئی وجہ تو ہونی چاہیے تھی۔ چپ رہو یار، بہت پریشان ہوں، اس ڈاکٹر نے تو مجھے تباہ کر دیا ہے، میری کوئی بات مانتا ہی نہیں تھا۔ وہ اپنی جگہ سچا تھا پیارے، وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا، مگر خیر دیکھتا ہوں اب کیا ہوتا ہے۔ آبی نے بہت زیادہ مایوس ہو کر کہا۔ ڈرائیور ہماری باتیں بہت غور سے سن رہا تھا۔ آدھے راستے جا کر ہم نے وہ گاڑی چھوڑ دی، ہمارے لیے یہی بہتر تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ہم نے 10 قدم آگے جا کر دوسری ٹیکسی لی۔ جب ہم گھر پہنچے تو مقصود وہاں موجود تھا اور سخت پریشان تھا۔ ہمیں دیکھ کر وہ بولا، یار یہ کیا مصیبت ہے، کون آدمی ہے یہ؟ مجھے یقین تھا کہ تمہارا ہی کوئی دوست ہوگا، پر یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ گھبرا نہیں پیارے، یہ بھی اپنا مجرم ہی ہے، اس سے بھی ہمیں کچھ کام ہے۔ چابی جو میرے پاس تھی کہاں سے آ رہے ہو تم؟ طاہیہ نے اسے تسلی دیتے ہوئے پوچھا۔ میں ذرا ایک کام سے گیا تھا اس عورت کے پیچھے، بہرحال میں آج شام کو یہاں سے نکل جاؤں گا، ذرا کام ہے مجھے لاہور، میں وہاں سے 2 ہفتے بعد آؤں گا۔ اس آدمی کو کیا ہوا ہے؟ یہ ہمارا دوست ہے اسلم آبی، اس کی آنکھیں خراب ہو گئی ہیں، اسی کے علاج کے سلسلے میں ہم باہر نکلے تھے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔